ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے نام کے انتخاب کے لیے ہم لوگ لغتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھے ناموں کی لغتوں میں کمی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے باوجود اچھے ناموں کو جاننے کے بعد ہم نام کا انتخاب کسی عالم دین سے کرواتے ہیں، یا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں کہ نام کا انتخاب کیجئے آپ۔ یہ نام فقط نام ہی نہ رہے بلکہ یہ نام دعائیہ فقرہ ہو جائے۔ لیکن میں توجہ چاہوں گا، وہ نام والا کیسا ہوگا؟ وہ نام والا کیسا ہوگا جس کا نام رکھنے والا خود اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی اسماء صفاتیہ ہیں یا جتنے بھی اسماء ذاتیہ ہیں، سارے ناموں کو خدا تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ جب ہمارے سرکار کے نام کی بات آئی تو وہاں پہ لغتوں کا سہارا نہیں لیا گیا۔ کسی متقی پرہیزگار کے پاس وہاں جانے کی ضرورت نہ آئی، کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہ آئی، بلکہ خود پیدا کرنے والا ہمارے آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام خود رکھ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمارے آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنے خاص ارشاد میں یہ فرمایا کہ جب میں عرش پر تھا تو احد تھا، آسمان پر آیا تو احمد ہوا، زمین پر گیا تو محمد ہوا، اور قیامت میں اٹھوں گا تو محمود بن کر کے اٹھوں گا۔ جب میں عرش پر تھا تو احد تھا، آسمان پر آیا تو احمد ہوا، زمین پر گیا تو محمد ہوا، اور قیامت میں اٹھوں گا تو محمود بن کر کے اٹھوں گا۔ اب میں توجہ چاہوں گا، حدیث پاک کا جو پہلا ٹکڑا ہے کہ جب میں عرش پر تھا تو احد تھا، احد کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ احد کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ اب کچھ سننے والے یا کچھ کہنے والے، کچھ اعتراض کرنے والے یہاں پر شاید کہہ سکتے ہیں کہ اے غلام مصطفیٰ، خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو احد کہا، تم نے بھی رسول کو احد کہہ دیا، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تم مشرک ہو گئے، تم کافر ہو گئے، تم نے رسول کو خدا تعالیٰ سے ملا دیا، اس لیے کہ احد کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جسے خدا تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو احد کہا اور میرا مصطفیٰ بھی اپنے آپ کو احد کہہ رہا ہے۔ اب میں توجہ چاہوں گا، حالانکہ ہم سنیوں نے اپنے رسول کو احد نہیں کہا ہے، بلکہ ہمارے رسول نے خود اپنے آپ کو احد کہا ہے کہ جب میں عرش پر تھا تو احد تھا۔ اگر کوئی کہنے والا آپ سے ملاقات کرے اور کرنے کے بعد یہ کہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو احد کہا، اے سنیوں تم بھی رسول کو احد کہتے ہو، تم نے بہت بڑا شرک کر دیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ تو آپ اس سے یہ پوچھنا، سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ تم موجود ہو یا معدوم ہو؟ تم موجود ہو یا معدوم ہو؟ اگر بولے معدوم ہو تو آپ کہنا تم نظر کیسے آ رہے ہو؟ اگر بولے موجود ہوں، اگر بولے موجود ہوں تو آپ کہہ دیجئے گا خدا تعالیٰ بھی موجود، تو بھی خدا تعالیٰ بھی موجود، تو بھی موجود، تو مشرک ہو گیا، تو مشرک ہو گیا۔ اور آگے بڑھے، آپ اس سے کہنا آپ یہ بتاؤ تو سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ اگر بولے نہیں سنتا ہوں تو ہماری بات کیسے سن رہا ہے؟ اور بولے سنتا ہوں تو آپ کہنا خدا تعالیٰ
تعالیٰ بھی سنتا ہے، تو بھی سنتا ہے، خدا تعالیٰ بھی سمیع ہے، خدا تعالیٰ بھی سنتا ہے، تو بھی سنتا ہے۔ تو مشرک ہو گیا۔ اور آگے بڑھیں، آپ اس سے کہنا تم یہ بتاؤ خدا تعالیٰ زندہ ہے، تو زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اگر بولے میں مردہ ہوں تو آپ بولنا تو نظر کیسے آ رہا ہے؟ اور اگر بولے میں مردہ ہوں، میں مردہ ہوں، میں مردہ ہوں تو نظر کیسے آ رہا ہے؟ اگر بولے میں زندہ ہوں تو آپ کہنا خدا تعالیٰ بھی زندہ ہے، خدا تعالیٰ بھی حی ہے، خدا تعالیٰ بھی زندہ ہے، تو بھی زندہ ہے۔ تو مشرک ہو گیا۔ جانتے ہیں کیا کہے گا؟ یہاں پر یہ کہے گا، جب پھنس جائے گا تو یہاں پہ یہ کہے گا خدا تعالیٰ کا سننا اور ہے، میرا سننا اور ہے، خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا اور ہے، خدا تعالیٰ کا وجود اور ہے، میرا وجود اور ہے۔ تو آپ کہنا کہ جب تو اور سے بچ رہا ہے تو میں اور سے کیوں نہ بچوں اور میں یہ کیوں نہ کہوں خدا تعالیٰ کا وجود اور ہے، میرے مصطفیٰ کا وجود اور ہے، خدا تعالیٰ کا ایک ہونا الگ ہے، میرے مصطفیٰ کا ایک ہونا الگ ہے، خدا تعالیٰ کا علم الگ ہے، میرے مصطفیٰ کی قدرت الگ ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت الگ ہے۔ جب تو اور سے بچ رہا ہے تو میں اور سے کیوں نہ بچوں؟ لیکن میں سنی مسلمان ہوں الحمدللہ، میں آپ کو پھنسا کے رکھنا نہیں چاہتا۔ ہمارے مصطفیٰ بھی احد ہیں اور خدا تعالیٰ بھی احد ہے، لیکن خدا تعالیٰ اپنی الہیت و الوہیت میں ایک ہے اور میرے مصطفیٰ اپنے کمالات و نبوت و رسالت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی الہیت میں وحدہ لا شریک ہے اور میرا مصطفیٰ اپنی نبوت و رسالت و کمالات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہم صلی نعرہ رسالت، جشن آمد رسول مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اسماعیل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا تعالیٰ بھی ایک ہے، میرے مصطفیٰ بھی ایک ہیں۔ اور ہمارے امام نے فرمایا، بڑے اچھے انداز میں فرمایا، علماء کرام کی خاص توجہ میں یہاں پہ چاہوں گا۔ لم یاتے نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے کچھ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں وہ یہاں پہ یہ پڑھ دیتے ہیں تجھ کو شہ دوسرا جانا، یہاں پہ دوسرا نہیں ہے بلکہ تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اب میں توجہ چاہوں گا۔ لم یاتے نظیروں کا، نظیر کا معنی ہوتا ہے طرح، نظیر کا معنی ہوتا ہے مثل۔ لم یاتے نظیروں کا، اے مصطفیٰ آپ کی طرح کوئی نہیں آیا، یا مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ کی طرح کوئی نہیں آیا۔ کہاں نہیں آیا؟ فی نظر، کسی بھی نظر میں نظر نہیں آیا۔ نظرین میں جو تنوین ہے، علماء کرام جانتے ہیں نظرین میں جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تنکیر ہے، اور جو تنوین برائے تنکیر ہوتی ہے اس میں عموم ہوتا ہے۔ لم یاتے نظیروں کا فی نظرین، یا رسول اللہ آپ کی طرح نہیں آیا، فی نظرین کسی بھی نظر میں نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے امام فرماتے ہیں نظر کیسے آتا؟ مثلے تو نشد پیدا جانا، یا رسول اللہ خدا تعالیٰ نے آپ کی طرح کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، تو کوئی کسی کی نظر میں کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت حسان نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری نظر میں نہیں آیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میری نظر میں نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میری نظر میں نہیں آیا۔ اور حضرت جبرائیل امین ساری کائنات کو کھنگال کر کے بولتے ہیں یا رسول اللہ میری نظر میں نہیں آیا۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا،
تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، لم یاد نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. یہ پہلا شعر ہوا، پہلا مصرع ہوا. آخری بات، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. جگ کا معنی ہوتا ہے دنیا، راج کا معنی کیا ہوتا ہے حکومت، اور تاج کا معنی کیا ہوتا ہے تاج. جگ راج کو تاج، ساری کائنات کی حکومت تورے سر سو ہے. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. یا رسول اللہ، ساری کائنات کی حکومت کا تاج آپ کے سر کو اچھا لگتا ہے. ساری کائنات کی حکومت کا تاج آپ کے سر کو بھاتا ہے. لم یاد نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. دو سرائے ہیں، ایک سرا یہ زمینی سرا، ایک سرا کائنات کی آسمانی سرا، عرش اعظم کی سرا. یہ دو سرائے ہیں. یعنی یا رسول اللہ، آپ کی حکومت یہاں بھی ہے اور آپ کی حکومت وہاں بھی ہے. لم یاد نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نویا پار لگا جانا. البحر علا، سمندر بھرا ہوا ہے، والموج طغا، اور موجیں بڑی بڑی اٹھتی ہیں. البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا. میں بے کس ہوں، میں بے سہارا ہوں. من بے کس طوفان ہوش ربا، اور طوفان ایسا طوفان ہے جو ہوش کو اڑا دینے والا ہے. البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا. مجدھار میں ہوں، پانی گھوم رہا ہے، ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہے. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، ہوا بھی موافق نہیں ہے، ہوا یہاں سے وہاں چلتی ہے. مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطشوں، آخری بات، انا فی عطشوں وسخا کا عتم. اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم برسن ہارے. رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. انا فی عطشوں، میں پیاسا ہوں. انا فی عطشوں، میں پیاسا ہوں. وسخا کا عتم، اور آپ کی سخاوت بہت بڑی ہے. ایک یہودی آیا، آنے کے بعد کہا سرکار میں آپ سے کچھ بکریاں چاہتا ہوں. تو ہمارے آقا نے دعا فرمائی. اتنی بکریاں ہو گئیں، اتنی بکریاں ہو گئیں کہ دو پہاڑ کے مابین جو خالی زمین ہوتی ہے جسے وادی کہا جاتا ہے، وادی بالکل بکریوں سے بھر گئی. وہ گیا اپنی قوم کے پاس، اور جانے کے بعد کہا، قوم یہود سے تھا، اس نے کہا اے میری قوم، محمد پہ ایمان لے آؤ، اس لیے کہ محمد اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، کبھی محتاجی اس کے بعد نہیں آ سکتی. اسی کو ہمارے امام نے فرمایا انا فی عطشوں وسخا کا عتم. میں پیاسا ہوں یا رسول اللہ، میں پیاسا ہوں. وسخا کا عتم، اور آپ کی سخاوت بہت بڑی ہے. انا فی عطشوں وسخا کا عتم. اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم. سرکار، یہ آپ کے جو گیسوئے پاک ہیں، یہ رحمت کے بادل ہیں. آپ نے کہاں کہاں برسایا. دو بوند آپ یہاں بھی برسا دیں، دو بوند آپ یہاں بھی برسا دیں. انا فی عطشوں وسخا کا عتم. اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے، برسن ہارے. رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. آخری بات، بس خام اے خام نوائے رضا
نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اسراف پڑا جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔